الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غزوہ ہمراہ الاسد کا سبب اور اس کا پس منظر گزشتہ خطبے میں بیان ہوا تھا۔ بہرحال جب دشمن احد کی جنگ کے بعد راستہ سے پلٹ کر دشمن کے احد کی جنگ کے بعد راستہ سے پلٹ کر مدینے پر حملہ کرنے کی سازش کا علم ہوا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بلایا اور ان کو اس مدنی صحابی کی بات بتائی۔ ان دونوں نے عرض کیا جنہوں نے اطلاع دی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف چلیں تاکہ وہ ہمارے بچوں پر حملہ آور نہ ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ وہ اعلان کرے کہ رسول اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ دشمن کے لیے نکلو، اور ہمارے ساتھ وہی نکلے جو گزشتہ روز لڑائی میں شامل تھا، یعنی احد کی لڑائی میں شامل تھے جو لوگ، وہی صرف ساتھ جائیں گے۔ اسلامی پرچم اور پھر مدینہ قائم مقامی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا منگوایا جو ہوا تھا، اس کو ابھی تک کھولا نہیں گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا حضرت علی کو دے دیا، اور ایک جگہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر کو دیا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابن ام مکتوم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے تعاقب میں نکلنے کا فیصلہ انتہائی دانشمندانہ تھا۔ تفصیل میں بیان ہوا ہے کہ منافقین کے نزدیک جنگ احد میں 70 افراد کے جانی نقصان کے بعد اگلے ہی روز دشمن کے تعاقب میں بنا زائد افرادی قوت کے جانا انتہائی خطرناک تھا، مگر بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ انتہائی دانشمندانہ تھا، جس سے مسلمانوں کو بے شمار فوائد حاصل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے گزاری۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر احد سے واپس مکہ جانے والے مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری ہوتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو یقیناً انہیں ندامت محسوس ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینے پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے دشمن کے تعاقب کا فیصلہ فرمایا۔ اس فیصلے نے مجاہدین کے حوصلوں کو مزید بلندیوں تک پہنچا دیا اور منافقین کے دل پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت ارادی اور قوت یقین کی ہیبت طاری کر دی۔ تیسری طرف جب دشمن کو خبر ملی کہ اسلامی لشکر ان کے تعاقب میں ہے تو ان کے حوصلوں کے ٹمٹماتے چراغ بجھنے لگے۔ یہ ایک سیرت کی کتاب کا ہے نوٹ۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی ساتھ جانے کی اجازت مانگی اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس غزوے میں شامل ہونے کی درخواست کرنے لگا۔ حالانکہ غزوہ احد میں نہ صرف یہ خود واپس گیا
بلکہ اپنے ہمراہ 300 ساتھی بھی لے کر پلٹ گیا تھا۔ ایسی حرکت پر یقیناً وہ شرمندہ بھی ہوگا، اور شاید اس ندامت کا داغ مٹانے کے لیے، یا خدا معلوم کسی اور سازش کے تحت، کہ منافقین کا تو پتہ کچھ نہیں ہوتا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے اسے ساتھ جانے سے منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ زخمی صحابہ، احد کی جنگ میں کاری زخم لگے تھے بعضوں کو، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری کا کیا نمونہ دکھایا انہوں نے۔ اس بارے میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا کہ عشق و وفا کے یہ مخلص جانسار اپنے زخموں کو سنبھالتے ہوئے، اپنے اسلحوں کو لیے ہوئے ایک بار پھر نکل پڑے۔ جب علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو فوری طور پر وہ نکل پڑے۔ حضرت اسید بن حضیر کو 9 زخم لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی دوا لگانے کا ارادہ کیا تھا کہ ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اپنے زخموں پر دوائی لگانے کے لیے بھی نہیں رکے اور چل پڑے۔ بنو سلمہ سے 40 زخمی نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی حالت میں بھی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، اللہم ارحم بنی سلمہ، اے اللہ بنو سلمہ پر رحم فرما۔ طفیل بن نعمان کو 13 زخم لگے تھے، خراش بن سمہ کو 10 زخم لگے تھے، کعب بن مالک کو 10 سے زائد زخم اور قطبہ بن عامر کو 9 زخم لگے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑے اور اپنے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے نہیں ٹھہرے۔ خدا تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جذبہ بے مثل کو اپنے کلام میں مرقوم فرما دیا تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے ان پر عقیدوں کے بھول نشاور ہوتے رہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین من بعد ما اصابہ الرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے اور رسول کو لبیک کہا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ اس کے ایک مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو ساتھ جانے کی اجازت کے بارے میں ملتا ہے ذکر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس مہم میں صرف وہی ساتھ جائیں گے جو جنگ احد میں شامل ہوئے تھے، اور اسی پر سختی سے عمل بھی ہوا۔ لیکن ایک خوش بخت مخلص صحابی ایسے تھے کہ جو جنگ احد میں شامل نہیں ہوئے، لیکن اب ان کو ساتھ جانے کی اجازت مرحمت ہوئی تھی، اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ تھے۔ ابن اسحاق اور ابن عمر نے بیان کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منادی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے ساتھ وہی نکلے جو گزشتہ روز لڑائی یعنی جنگ احد میں موجود تھا، اور میں لڑائی میں حاضر ہونے کا خواہش مند تھا، لیکن میرے والد نے مجھے میری 7 بہنوں کے لیے پیچھے چھوڑ دیا، اور ایک قول کے مطابق ان کی بہنوں کی تعداد 9 تھی۔ بہرحال کہتے ہیں میرے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرے اور تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ان عورتوں کو بغیر کسی مرد کے چھوڑ دیں،
مجھے ان کا ڈر ہے، یہ کمزور عورتیں ہیں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں تجھے خود پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ بھی ہے کہ عورتوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اور جہاد میں خود جانا بھی چاہتا ہوں، اور میری خواہش یہی ہے کہ میں جاؤں اور تم نہ جاؤ، تو اپنی بہنوں کے پاس پیچھے رہ جاتا ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس لیے میں اپنے باپ کے اس حکم کی تعمیل میں کل جہاد میں شامل نہیں ہو سکا، وگرنہ میرا بھی پورا ارادہ تھا۔ چنانچہ حضرت جابر کی عشق اور محبت میں ڈوبی ہوئی یہ بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ جانے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور اس پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ فخریہ طور پر بیان کیا کرتے تھے کہ میرے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں گیا جو گزشتہ روز کے جہاد میں شریک نہ ہوا ہو، اور آپ سے کئی لوگوں نے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی تھی جو گزشتہ روز جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں روانہ ہوئے کہ چہرہ مبارک مجروح تھا، پیشانی مبارک زخمی تھی، دندان مبارک ٹوٹا ہوا تھا، نیچے کا ہونٹ، بعض روایت مطابق دونوں ہونٹ اندر کی جانب سے زخمی تھے، دانا کندھا ابن کمیہ کی تلوار کی طرف سے زخمی تھا، اور دونوں گھٹنے بھی زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں 2 رکعتیں ادا کیں، لوگ جمع ہو چکے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا سخت مسجد کے دروازے پر منگوایا۔ اس غزوے میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی گھوڑا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ اور خوات پہن رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اسی دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، طلحہ تمہارے ہتھیار کہاں ہیں؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا، یہ قریب ہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے گئے اور اپنے ہتھیار اٹھا لائے، حالانکہ اس وقت طلحہ کے صرف سینے پر ہی احد کی جنگ کے 9 زخم تھے، ان کے جسم پر کل ملا کر 70 سے اوپر زخم تھے۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے زخموں کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے متعلق زیادہ فکر مند تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ تم دشمن کو کہاں دیکھتے ہو، یعنی تمہارا کیا اندازہ ہے کہ ابو سفیان اور اس کا لشکر کس جگہ پر ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ نشیبی علاقے میں۔ آپ نے فرمایا، یہی میرا خیال بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ان کا یعنی قریش کا تعلق ہے، ان کو ہمارے ساتھ آئندہ کبھی اس طرح کا معاملہ کرنے کا موقع نہیں مل سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مکے کو ہمارے ہاتھوں سے فتح کر دے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اے ابن خطاب، آئندہ کبھی قریش ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر پائیں گے یہاں تک کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیں گے۔ ثابت بن ثعلبہ خزرجی ہمراہ الاسد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ثابت بن ضحاک رہنمائی کرنے والے تھے۔ 2 روایتیں ہیں یہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 2 اصحاب کو آگے روانہ فرمایا تاکہ خبر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل اس طرح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کی ایک شاخ بنو سہم میں سے سفیان کے 2 بیٹوں سلیت اور نعمان کو لوگوں کی اطلاع لینے کے لیے آگے بھیجا، اور تیسرا شخص قبیلہ اسلم کی ایک شاخ بنو عویر میں سے ان کے ساتھ بھیجا، اس کا نام نہیں بیان ہوا۔ ان میں سے 2 ہمراہ الاسد کے مقام پر قریش کو جا ملے۔ قریش باتیں کر رہے تھے۔ قریش نے ان دونوں افراد کو دیکھ لیا تو انہیں قتل کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے اور ہمراہ الاسد میں پہنچ کر لشکر کا پڑاؤ کیا تو ان دونوں اصحاب کو ایک قبر میں دفن کیا، لاشیں وہیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ساتھی تھے۔ اس غزوے میں 2 انصاری بھائیوں کا اطاعت کا نمونہ بھی نظر آتا ہے، اور کس طرح انہوں نے
زخمی حالت میں پیدل سفر کیا۔ تفصیل میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سہل اور حضرت رافع بن سہل دونوں بھائی جو قبیلہ بنو عبد الاشر میں سے تھے، جب وہ دونوں غزوہ احد سے واپس آئے تو شدید زخمی تھے، جنگ میں زخمی ہو گئے، اور حضرت عبداللہ زیادہ زخمی تھے۔ جب ان دونوں بھائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ الاسد کی طرف جانے اور اس میں شمولیت کی بابت آپ کے حکم کے بارے میں سنا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، بخدا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ میں شرکت نہ کر سکے تو یہ ایک بڑی محرومی ہوگی۔ یہ تھا ان کا ایمان۔ پھر کہنے لگے، بخدا ہمارے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے جس پر ہم سوار ہوں، اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طرح یہ کام کریں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، ہم پیدل چلتے ہیں۔ حضرت رافع نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو زخموں کی وجہ سے چلنے کی سخت بھی نہیں ہے۔ یہ حالت تھی۔ آپ کے بھائی نے کہا کہ آؤ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں گرتے پڑتے چلنے لگے۔ حضرت رافع نے کبھی کمزوری محسوس کی تو حضرت عبداللہ نے حضرت رافع کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا، کبھی وہ پیدل چلنے لگے۔ ایسی حالت تھی کہ دونوں ہی زخمی تھے، لیکن جو بہتر تھے وہ زیادہ زخمی کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے رہے۔ کمزوری کی وجہ سے بعض دفعہ ایسی حالت ہوتی تھی کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ عشاء کے وقت وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ صحابہ کرام اس وقت آگ جلا رہے تھے، یعنی ڈیرا لگا لیا تھا انہوں نے اس وقت۔ آپ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے پر حضرت عباد بن بشر متعین تھے۔ جب یہ پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں روکے رکھا تھا۔ ان دونوں نے اس کا سبب بتایا کہ کیا وجہ ہو گئی، تفصیل بتا دی اپنی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دعائے خیر دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم دونوں کو لمبی عمر نصیب ہوئی تو تم دیکھو گے کہ تم لوگوں کو گھوڑے اور خچر اور اونٹ بطور سواریوں کے نصیب ہوں گے۔ ابھی تو تم گرتے پڑتے پیدل آئے ہو، لیکن لمبی زندگی پاؤ گے تو یہ دیکھو گے سب کچھ، یہ سب سواریاں تمہیں میسر آ جائیں گی۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا لیکن وہ تمہارے لیے تم دونوں کے اس سفر سے بہتر نہیں ہوں گی جو اس وقت تم کر کے آئے ہو، جو تم نے پیدل گرتے پڑتے کیا ہے۔ یعنی تمہارے سفر کا ثواب تو اتنا ہے کہ جو اس زمانے کی جو بہترین نعمتیں ہیں ان سے بھی زیادہ ہے۔ ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ انس اور مونس فضالہ کے بیٹوں کے ساتھ پیش آیا تھا، اس لیے ممکن ہے کہ واقعہ دونوں کے ساتھ ہی پیش آیا ہو۔ پھر ذکر آتا ہے کہ مسلمانوں کا زاد راہ اور حضرت سعد بن عبادہ کی سخاوت کا، اس کی تفصیل یوں بیان ہوتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ہمراہ الاسد میں ہمارا عام زاد راہ کھجوریں تھیں، کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ 30 اونٹ اور کھجوریں لائے جو ہمراہ الاسد مقام تک ہمارے لیے وافر رہیں۔ راوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اونٹ لے کر آئے تھے جو کسی دن 2 یا کسی دن 3 کر کے ذبح کیے جاتے تھے۔ بعض دفعہ اونٹ بھی کھائے جاتے تھے کھجوروں کے ساتھ، اونٹ کا گوشت۔ کیا حکمت تھی، کیا اسٹریٹجی تھی آپ کی جنگ کی، اور کس طرح دشمن کو مروب کرنا چاہتے تھے آپ، اس بارے میں تفصیل میں لکھا ہے کہ دشمن کے دل میں رعب ڈالنے اور اسے خوفزدہ کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ رات کے وقت کثرت سے آگ کے الاؤ روشن کیے جاتے تاکہ اس سے لشکر کی کثرت ظاہر ہو اور دشمن خائف ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی رات کو پڑاؤ فرماتے تو صحابہ کو ارشاد فرماتے کہ پھیل کر
الگ الگ آگ جلائیں۔ چنانچہ ہر شخص ایک آگ جلاتا۔ 500 جگہوں پر آگ جلائی گئی، یہاں تک کہ وہ دور سے نظر آتی تھی۔ مسلمانوں کے لشکر اور اس آگ کا ذکر دور تک پھیل گیا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے دشمن کو مغلوب کیا۔ ذکر آتا ہے کہ محبت خزائی کی اس دوران میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ ابو سفیان کے پاس بھی گیا، اور پھر قریش کو لشکر اسلام سے اس نے ڈرایا۔ اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ معبد بن ابو معبد خزائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ یہ ابھی تک مشرک تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے اس موقع پر اس کے اسلام قبول کرنے کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، البتہ بعد میں یہ اسلام لے آئے تھے۔ بنو خزا کے اہل ایمان اور مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص کا اظہار کرتے تھے، لیکن اس کے جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے ان میں سے بہت سے ایمان لائے ہوئے تھے، اخلاص کا اظہار بھی تھا ان میں۔ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ محبت نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو جو تکالیف پہنچی ہیں یہ ہم پر گراں گزرا ہے۔ ہماری تو یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ بلند کرے اور آپ کو ہر تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا کہ ابو سفیان کی حوصلہ شکنی کرو، تم جا رہے ہو آگے سفر میں، اس کو ملو تو اس کو ذرا ڈراؤ۔ کس طرح؟ یہ اپنی حکمت عملی خود بنانی تھی انہوں نے۔ پھر محبت وہاں سے مکے کی طرف روانہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد میں ہی تشریف فرما تھے۔ وہ روحہ کے مقام پر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے ملا۔ روحہ مدینہ سے تقریباً 40 میل کی مسافت پر ایک مقام ہے۔ اس وقت لشکر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس کرنے پر اتفاق کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا ہم نے ان کے بہترین اور سردار و قائد لوگوں کو قتل کیا ہے۔ حالانکہ ایسی بھی بات نہیں تھی، حضرت حمزہ سمیت چند ایک نام ہو سکتے ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ درجنوں نامور سردار اور قائد خدا کے فضل سے جنگ احد میں محفوظ اور معمول رہے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ پھر ہم ان کی بیعت کرنے سے پہلے واپس چل پڑے، اب ہم ان کے باقی لوگوں پر پلٹ کر ہلاک کریں گے، ہم باقی لوگوں پر پلٹ کر انہیں ہلاک کریں گے اور ان سے فارغ ہو جائیں گے۔ جب ابو سفیان نے معبد کو دیکھا تو کہا یہ معبد ہے، اس کے پاس کوئی خبر ہوگی۔ اس نے کہا معبد پیچھے کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا ڈرانے کے لیے ابو سفیان کو اس نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ اتنا لشکر جرار لے کر تمہارے تعاقب میں نکل آئے ہیں کہ میں نے آج تک اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا۔ اوس اور خزرج کے جو لوگ کل پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ آ ملے ہیں۔ اپنے پاس سے اس نے کہانی بھی کچھ بنا دی، اور انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ تمہیں پا لیں اور تم سے بدلہ لے لیں۔ وہ اپنی قوم کی وجہ سے سخت غصے میں ہیں، اپنے اس فعل پر سخت نادم ہیں کہ پہلے یہ شامل نہیں ہوئے۔ ان میں تمہارے خلاف ایسا غصہ ہے کہ میں نے اتنا شدید غصہ کبھی نہیں دیکھا۔ ابو سفیان نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے کہ تو یہاں سے نہیں چلے گا یہاں تک کہ تو گھوڑوں کی پیشانیاں نہ دیکھ لے۔ ابو سفیان نے، یہ بھی ان کا محاورہ ہے کہ واپسی ہلاکت نہ ہو جائے، بخدا ہم نے تو ان پر غلبہ پا کر ان کو جڑوں سے کھیڑ دینے پر اتفاق کر لیا۔ ابو سفیان کہنے لگا، معبد نے کہا کہ میں پھر تجھے اس فعل سے روکتا ہوں جو ہیبتناک منظر میں نے دیکھا ہے، اس نے مجھے اشعار کہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا وہ کون سے اشعار ہیں؟ معبد نے یہ اشعار کہے، قادت و حدہ من الاصوات راحلتی
از سعالت الارض بالجرد الابابیل تردی باسدن کرام لا تنابل عند اللقاء ولا میل معاذی فضلت عدما اظن الارض معالۃ لم سمع برئیس غیر مخذول فقلت ویل لحرب من لقائکم اذ تقتمت البطحاء بالجیل انی نذیر لأہل بسل ظاہیہ لکل ذی اربۃ منہ ومعقول من جیش احمد لا وخش تنابلا ولیس یوسف ما انذرت بالقیل کہ جب میں زمین پر اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کا جھنڈ در جھنڈ چلنے لگے، جب زمین پر اعلیٰ نسل گھوڑوں کے جھنڈ در جھنڈ چلنے لگے تو ان کے سموں کی آواز سے قریب تھا کہ میری اونٹنی گھبراہٹ سے ڈگمگانے لگے اور گر جائے۔ اب وہاں صرف ایک گھوڑا تھا، لیکن اس نے بھی ایسا مبالغے سے نقشہ کھینچا اپنے شعروں میں کہ جس نے ڈرا دیا ان لوگوں کو۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ گھوڑے ایسے عمدہ شیر جیسے بہادر جنگجوؤں کو اٹھائے ہوئے تھے جو نہ تو کوتاہ قامت ہیں اور نہ ہی لڑائی میں نہتے اور نہ شاہ سواری میں اناڑی ہیں، یعنی جنگ میں خوب ماہر اور تیر و تلوار سے مسلح اور میدان شاہ سواری میں یکتائے زمانہ ہے۔ اس پر میں خبر دینے کے لیے تیزی سے بھاگا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین جھکتی جا رہی ہے ان گھوڑوں کے آگے جن پر وہ عظیم الشان جرنیل بلند تھا جو تنہا نہیں یعنی لشکر سمیت بڑھتا چلا رہا ہے۔ اور میں نے اپنے جی میں کہا، اے لشکر والو، تم سے جنگ کرنے میں ابن حرب یعنی ابو سفیان کی ہلاکت ہے۔ جب میدان جنگ لشکر کی آواز سے گونج اٹھے گا، میں اہل قریش میں سے ہر دانا اور مقبول شخص کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم لشکر سے متنبع کرتا ہوں جس کی فوج نکمے اور پس لوگوں پر مشتمل نہیں ہے۔ اس لشکر کی دہشت کو جس سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ محبت کی اصحاب شکن گفتگو اور اس کے ان اشعار کے ساتھ صفوان بن امیہ کی گفتگو سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر گھبراہٹ اور روب طاری ہو گیا، اور ابو سفیان کو عافیت اسی میں نظر آئی کہ وہ جس قدر جلدی ہو سکے اپنے لشکر کو لے کر مکہ واپس پہنچ جائے۔ اس بارے میں ایک نوٹ بھی ہے سچ سل کی طرف سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے یہ فرمانا کہ ابو سفیان کی حوصلہ شکنی کرو، سیرت کی بعض کتب نے یہ بیان کیا ہے اور بعض نے نہیں بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک امکان ہے کہ جنگی حکمت عملی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ایسی بات کی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اور زیادہ قرین قیاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے کچھ نہ فرمایا، لیکن وہ چونکہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ ڈالا ہو اور اس نے خود سے ابو سفیان سے ساری بات کی ہو۔ بہرحال یہ تو ان کا نوٹ ہے، لیکن محبت نے جو کچھ بھی کہا یہ ان کی اپنی سوچ تھی۔ محمد رسول اللہ نے بڑے واضح طور پہ کوئی کسی نے غلط بیانی سے نہیں کہا تھا، لیکن جس طرح انہوں نے ڈرایا، جو نقشہ کھینچا، اسے کافر ڈر گئے۔ بہرحال اسی دوران کہ مشرکین کا لشکر مکے واپس کی تیاری کر رہا تھا کہ ابو سفیان کے پاس سے عبد القیس کا ایک کارواں گزرا جس نے دراصل اسی جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے محض پروپیگنڈے کی خاطر اپنی طرف سے ایک نفسیاتی حملہ، لیکن ناکام حملہ تھا، یہ کرنا چاہا کہ اور وہ اس طرح کہ اس نے کہا کہ کیا تم میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دو گے؟ میں تمہیں اوقاز کے میلے میں کشمش سے بھرے ہوئے اونٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ابو سفیان نے کہا کہ جب تم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو تو انہیں کہنا کہ ہم نے اتفاق کر لیا کہ ہم ان کی طرف اور ان کے اصحاب کی طرف آ رہے ہیں تاکہ ان کے بقیہ لوگوں کو جڑ سے اکھیڑ پھینکیں۔ ہم آپ لوگوں کے تعاقب میں ہیں۔ اور یہ کہہ کر ابو سفیان مکے کی جانب چل پڑا۔ یہ کارواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمراہ الاسد کے مقام پر ملا۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے جو آپ کے متعلق کہا تھا، عبد القیس نے وہ آپ کو بتایا۔ آپ نے سن کر فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی
اچھا کارساز ہے۔ بہرحال ہمراہ الاسد میں کچھ قیام ہوا اور اس کے بعد اسلامی لشکر کی واپسی بھی ہو گئی، کیونکہ وہ کافر تو وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ معبد خدائی کی بات سن کر ابو سفیان نے مدینہ کی طرف پیش قدمی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور مکے کی طرف روانہ ہو گیا، تو معبد نے ایک شخص کے ذریعے ابو سفیان کی روانگی کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار، منگل اور بدھ کے روز وہاں قیام فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ اور بلادری نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے لیے مدینہ سے 5 دن باہر رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مدینہ واپس تشریف لائے اور 5 دن مدینہ سے باہر رہے۔ حضرت عبیدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف واپس آنے سے پہلے معاویہ بن مغیرہ کو گرفتار کر رکھا تھا۔ معاویہ بن مغیرہ عبد الملک بن مروان کا نانا تھا۔ معاویہ کے علاوہ ابو عزہ جمحی کو بھی گرفتار کر رکھا تھا۔ معاویہ بن مغیرہ کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر نے معاویہ کو ہمراہ الاسد سے واپسی پر قتل کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاویہ چھپ کر مدینہ میں رہ رہا تھا اور مدینہ کے حالات کی خبر مخالفین کو دیا کرتا تھا۔ جب پکڑا گیا تو حضرت عثمان کی پناہ میں چلا گیا۔ حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے امان مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ 3 روز کے اندر یہاں سے چلا جائے، اگر 3 روز کے بعد دیکھا گیا تو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ 3 روز کے بعد بھی وہیں ٹھہرا رہا اور چھپا رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یعنی حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا کہ تم فلاں جگہ اسے چھپا ہوا پاؤ گے۔ چنانچہ ان دونوں نے اسے وہیں پایا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہیں ہمراہ الاسد کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے شاعر ابو عزہ کو گرفتار کیا تھا۔ یہ وہ ابو عزہ ہے جو غزوہ بدر کے وقت مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنی غربت اور اپنی بیٹیوں کا واسطہ دے کر دیا کہ میں عیالدار ہوں، میری بیٹیوں کا کوئی سرپرست نہیں، مجھ پر رحم فرمائیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹیوں کی وجہ سے اس کو بغیر فدیہ لیے احسان کے طور پر چھوڑ دیا تھا، اور اس سے یہ عہد لیا تھا کہ آئندہ وہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کو آئے گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر اکٹھا کرے گا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کو اکسائے گا، مگر اس نے اپنا عہد توڑ دیا اور جنگ احد میں قریش کے ساتھ واپس آیا۔ یہ لوگوں کو جوش دلاتا تھا اور اپنے شعروں کے ذریعے انہیں بھڑکاتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یہ شخص اس دفعہ بچ کر نہ جانے پائے، چنانچہ یہ پھر گرفتار ہوا۔ ایک قول کے مطابق جنگ احد کے بعد جب مشرکین واپسی میں ہمراہ الاسد کے مقام پر ٹھہرے تو یہ ابو عزہ کو سوتا ہوا چھوڑ گئے۔ یہ دن چڑھے تک غافل پڑا سوتا رہا۔ اس کو گرفتار کرنے والے شخص حضرت عاصم بن ثابت تھے۔ اس غزوے میں یہی تنہا مشرک تھا جو گرفتار ہوا۔ ایک قول ہے کہ اس کو گرفتار کرنے والے حضرت عمیر بن عبداللہ تھے۔ گرفتاری کے بعد ابو عزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چھوڑ دیجئے، مجھ پر احسان فرمائیے اور میری بیٹیوں کی خاطر مجھے رہا کر دیجئے۔ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی اس قسم کی حرکت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم اب تیرے چہرے کو مکہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اب تو اپنی اس داڑھی کے ساتھ حجر اسود کے پاس بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے آیا۔ پھر آپ نے حضرت زید کی طرف متوجہ ہو کر حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو۔ ایک روایت ہے کہ یہ حکم آپ نے حضرت عاصم بن ثابت کو دیا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ دعائیں جاری رکھیں دنیا کے حالات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اور احمدی کو اس
ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس وقت میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا جو مکرم فراز احمد طاہر جو آسٹریلیا میں گزشتہ دنوں شہید ہوئے ان کا ہے۔ اس کے واقعے کے بارے میں لکھا ہے کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ایک مشہور علاقہ بنڈائی کے ایک شاپنگ سینٹر میں ایک آسٹریلین شخص نے انہیں چاقو کے وار کر کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم شاپنگ سینٹر میں بطور سیکورٹی گارڈ کام کر رہے تھے۔ مرحوم کی عمر 30 برس کی تھی اور غیر شادی شدہ تھے۔ اس حملے میں 12 افراد زخمی ہوئے اور 6 افراد کی وفات ہوئی۔ وفات پانے والے 6 افراد میں سے 5 خواتین تھیں۔ فراز احمد طاہر صاحب مرحوم کا تعلق روا سے تھا۔ 2018 میں پاکستان سے سری لنکا چلے گئے، 4 سال وہاں رہے، پھر گزشتہ سال UNHCR کی وساطت سے آسٹریلیا آئے۔ گزشتہ ماہ مرحوم نے اپنا سیکورٹی لائسنس بنوایا تھا اور جس دن مرحوم کی وفات ہوئی اس روز شاپنگ سینٹر میں مرحوم کی دن کے وقت پہلی جاب لکھا ہوا ہے، رات کو ڈیوٹی دیتے تھے لیکن دن کے وقت یہ پہلی ڈیوٹی تھی۔ تفصیلات کے مطابق جب مکرم فراز احمد طاہر مرحوم نے لوگوں کو سراسیمگی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگتے دیکھا تو حملہ آور کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، جس پر حملہ آور نے مرحوم پر وار کیا جس سے وہ جانور نہ ہو سکے۔ اس حملہ میں وفات پانے والے اب پہلے فرد تھے۔ مرحوم کے خاندان میں اہمیت ان کے پردادا مکرم میاں احمد صاحب کی وساطت سے آئی جو ضلع شاہپور کے رہنے والے تھے۔ مرحوم کے دادا مکرم صوفی احمد یار صاحب کو ایک لمبے عرصے سے جماعتی خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ ان کے والد بشیر احمد صاحب 2005 میں جبکہ والدہ رضیہ بیگم 2014 میں وفات پا گئی تھیں۔ مرحوم کے پسماندگان میں 3 بھائی 2 بہنیں اور دادا صوفی احمد یار صاحب شامل ہیں۔ اس کی تفصیلات میں ان کے بارے میں مزید یہ بھی آیا ہے کہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اور نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر نے فراز احمد طاہر صاحب مرحوم کی بہادری اور قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسی طرح آسٹریلیا میں مقیم پاکستان کے ہائی کمشنر صاحب نے بھی فراز احمد طاہر مرحوم کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا اور ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا۔ مرحوم اور اس واقعے کے بارے میں میڈیا میں 120 سے زائد نیوز شائع ہوئی اور مزید ہو رہی ہیں۔ آج ان کا وہاں جنازہ تھا، اس پہ بھی وہاں کے پریمیئر پرائم منسٹر وغیرہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے دوبارہ ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ سوشل میڈیا میں فراز طاہر صاحب مرحوم کی بہادری اور قربانی کو نہایت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے اور اکثر لوگ انہیں نیشنل ہیرو کہہ کر پکار رہے ہیں۔ ان کی یہ قربانی ظاہر کرتی ہے کہ وہ پاکستان سے موت کے ڈر سے نہیں آئے تھے بلکہ جو مذہبی پابندیاں ایونیو پر لگائی جاتی ہیں ان سے تنگ آ کر ملک چھوڑا تھا، جہاں انہیں اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے سے روکا جاتا ہے۔ صدر خدام الانبیاء عدنان قادر کہتے ہیں کہ 21 اپریل روز اتوار کو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے شاپنگ مال کے قریب ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس کا مقصد ان تمام افراد کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا جو اس واقعے میں وفات پا گئے ہیں۔ اس پروگرام میں وزیر اعظم آسٹریلیا، پریمیئر نیو ساؤتھ ویلز، اپوزیشن لیڈر، ممبر آف پارلیمنٹس، لوکل اور دوسری کونسل کے ممبرس بھی، میئرز اور پولیس اور آرمی اور نیوی کے اعلیٰ افسران، کثیر تعداد میں میڈیا اور زندگی کے دوسرے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر جماعت کے ممبران کو بھی اس پروگرام میں مدعو کیا گیا تھا۔ ان کے بڑے بھائی مدثر بشیر کہتے ہیں مرحوم بچپن سے ہی بہت محنتی، ہنس مکھ اور نڈر طفل تھا۔ مرحوم کی عمر 11 سال تھی جب ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی مظفر احمد صاحب نے ہمیں ایک باپ کی طرح پالا۔ مرحوم اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ بھائی کے کاروبار میں مدد دیتا تھا۔ مرحوم بہت محنتی اور اپنی بہن بھائیوں سے بہت پیار کرنے والا تھا، نرم مزاج، طبیعت میں مزاح تھا، کبھی بہن بھائیوں کی کسی بات پر ناراض نہیں ہوا۔ مرحوم جماعتی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ جتنا عرصہ پاکستان میں رہا اور پھر سری لنکا،
اور بعض آسٹریلیا، جہاں بھی رہا جماعتی کاموں میں ڈیوٹیوں میں سرگرم رہا۔ خلافت کے ساتھ بہت اخلاص اور وفاق پیار کا تعلق تھا۔ یہی اس کو تھا کہ نیشنلٹی ملے گی تو پہلے جا کے میں لندن خلیفۃ المسیح سے ملوں گا، یہ خواہش تھی ان کی۔ ان کے چھوٹے بھائی شیراز احمد کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی نہایت خوش الحانی سے تلاوت کیا کرتا تھا اور نمازوں کی بڑی پابندی تھی۔ مربی کامران مبشر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرحوم میں ایک خوبی دیکھی کہ جماعتی بزرگوں اور مربیان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی طرف سے کوئی بھی ہدایت دی جاتی تو انکار نہیں کرتے تھے۔ اگر ان کو ان کی کسی غلطی کی وجہ سے کی وغیرہ کی طرف توجہ دلائی جاتی تو اس کا ہرگز برا نہیں مناتے تھے، بلکہ عاجزی سے خاموشی اختیار کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے اور اپنی اصلاح کرتے تھے۔ ان کے ایک دوست احمد ابراہیم کہتے ہیں کہ 3 مرحوم دین اور خلافت کے ساتھ بے مثال محبت کرنے والے وجود تھے، جماعت کے عہدیداروں کی عزت کرنے والے، نمازوں کے پابند تھے۔ میرا ان کے ساتھ ایک بھائی اور دوست کا رشتہ بن گیا تھا۔ کبھی کسی بات پر ڈانٹ بھی دیتا میں تو آنکھیں جھکا کر سن لیتے اور کہتے کہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ بہت بہت محبت کرنے والا انسان تھا۔ برسبن کے صدر جماعت کہتے ہیں کہ گزشتہ مارچ میں ہفتے کے لیے برسبن آئے اور آنے کی وجہ اپنے دوستوں اور عزیزوں سے ملاقات بتائی اور ساتھ یہ کہا کہ اگر دل میں کوئی ناراضگی ہے یا شکوہ ہے کسی میں کے دل میں تو میں معافی مانگ کر صلح کرنے آیا ہوں۔ بار بار سب سے معافی مانگتے رہے، ایسا لگتا تھا کہ غالباً سب کو خدا حافظ کہنے آئے ہیں۔ ان کے ایک دوست ہیں شجر احمد، کہتے ہیں ایک محنتی، نڈر اور فرض شناس انسان تھے۔ مرحوم کے ساتھ زخمی ہونے والے دوسرے سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ جیسے ہی حملہ اور شاپنگ سینٹر میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر لوگ بھاگنے لگے تو مرحوم نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور دوسروں کو حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بھی لوگ فراز طاہر صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ایک صاحب ہیں کرس مرفی، اپنے کمنٹ میں لکھا کہ حملہ ہونے سے قبل میں نے ایک خوش لباس سیکیورٹی گارڈ فراز طاہر کو دیکھا جو شاپنگ سینٹر میں اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ وہ ایک ہیرو تھا جس نے عوام کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دی۔ ایک خاتون رویکا آئیورز لکھتی ہیں کہ فراز طاہر جو اپنے ملک میں ظلم سے بچنے کے لیے امن اور ایک بہتر مستقبل کے لیے آسٹریلیا آئے، وہ اپنی کمیونٹی میں نہایت مقبول تھے۔ انہوں نے عوام کو بچاتے ہوئے جان دی۔ میں ان کی فیملی اور کمیونٹی سے افسوس کا اظہار کرتی ہوں۔ یہ ایک نہایت تکلیف دہ حادثہ ہے۔ اس طرح کے بہت سے اور کمنٹ لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں جنہوں نے وہاں دیکھا، شاپنگ مال کے بھی، اور جنہوں نے خبر پڑھی انہوں نے بھی۔ محترم جامعہ احمدیہ روا ہیں عزیز حصور احمد، کہتے ہیں کہ فراز طاہر میرے تعداد بھائی تھا، اچھی شخصیت کا مالک تھا، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا، دوسروں کو اس کی تلقین کرنے والا، جب بھی ملتا ہنس کر ملتا، اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تھا مجھے، سمجھانی ہوتی کوئی بات تو بڑے پیار سے سمجھاتا تھا، ہمیشہ دعا کے لیے کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں آخری دفعہ جس دن اس کی شہادت ہوئی ہے اس کی کال آئی اور اس وقت آسٹریلیا میں صبح کے 4 بجے تھے۔ اس کے بڑے بھائی نے اس سے کہا کہ صبح 4 بجے کا وقت ہے، اب تم نے کام پہ جانا ہے، تم سو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے ابھی تہجد ادا کی ہے اور اب سب کے لیے دعا بھی کی ہے، پھر فجر کی نماز پڑھ کر کام پہ نکل جاؤں گا، سونے کا وقت نہیں ہے۔ اس کا صبح کی شفٹ کا یہ پہلا دن تھا، پہلے شام کی شفٹ دیا کرتا تھا۔ لکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی تیسری شہادت ہے یہ۔ پہلے میرے خالو محمد نواز صاحب رنگی ٹاؤن کراچی میں 11 ستمبر 2012 کو شہید ہوئے۔ پھر ان کے ماموں اعجاز احمد صاحب رنگی ٹاؤن کراچی میں 4 ستمبر 2013 کو شہید ہوئے، اور اب فراز احمد صاحب کی شہادت ہوئی۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے بتا دیا کہ میں موت کے ڈر سے نہیں ملک سے نکلا، بلکہ مذہبی آزادی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور سب لوائے یقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر